السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. تو چلیے آج دیکھتے ہیں ہمارا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کھلویات اور حیاتی ٹیکنالوجی، سائٹولوجی اینڈ بائیو ٹیکنالوجی. سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کھلیا کسے کہتے ہیں یا کھلیے سے کیا مراد ہے. یہ بطور اعادہ سوال دیا ہوا ہے اور آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ کھلیا کسے کہتے ہیں، یا اس سے پہلے والے چیپٹرز میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. لائف پروسیس جو آپ کا چیپٹر ہے، پہلا سبق اور دوسرے سبق، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھے تھے کہ کھلیا کسے کہتے ہیں. سیل آر دا اسمالسٹ لیونگ یونٹس ان اے لیونگ تھنگ. سیل جو ہے وہ بنیادی افعالی اکائی ہے. کسی بھی جاندار شے میں سب سے چھوٹی جو بنیادی افعالی اکائی ہے وہ کھلیا یا سیل ہے. اور دو طرح کے جاندار جو ہے زمین پر پائے جاتے ہیں. کھلیات کی موجودگی کی بنا پر دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے یونی سیلولر آرگینزمز اور ایک ہے ملٹی سیلولر آرگینزم. living things made up of a single cell called unicellular and living things made up of many cells called multicellular organisms. ٹھیک ہے، تو سیل اسٹرکچرز کس طرح سے ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو. اینیمل سیل کا اسٹرکچر جو ہے بتایا گیا ہے کہ اینیمل سیل جو ہے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، اور پلانٹ سیل ایک دکھایا گیا ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پر گرین کلر کا پلانٹ سیل ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جو ہے وہ اینیمل سیل ہے. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں نا پچھلی جماعت میں. جو نباتاتی کھلیات ہوتے ہیں اس میں سیل وال کھلوی دیوار ہوتی ہے، جبکہ حیوانی کھلیے میں سیل وال نہیں ہوتی بلکہ سیل میمبرین ہوتی ہے. اور نباتی کھلیے میں سیل میمبرین کے ساتھ ساتھ اس کے باہر جو ہے ایک بڑی سی جو ہے کھلوی دیوار ہوتی ہے جس سے کیا کہتے ہیں ہم، سیل وال کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ نباتی کھلیے میں جو ہے ویکیولز خالیے جو ہے کافی بڑے ہوتے ہیں، جبکہ حیوانی کھلیے میں ویکیولز جو ہے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. نباتی کھلیے میں کیا پایا جاتا ہے، کلوروپلاسٹ یا سبز مائنہ پایا جاتا ہے، جو کہ حیوانی کھلیے میں نہیں پایا جاتا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے کہ حیوانات میں مختلف قسم کے کھلیات موجود ہوتے ہیں. ریڈ بلڈ سیلز جو ہے وہ الگ ہوتے ہیں، انٹسٹائنل سیلز الگ ہوتے ہیں، مسل سیلز الگ ہوتے ہیں، لیور سیلز الگ ہوتے ہیں، برین سیلز جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اسموتھ مسل سیلز الگ ہوتے ہیں، بون سیلز، اوون سیل، نرو سیلز، ریڈ بلڈ سیلز. اس کا مطلب ہے کہ الگ الگ طرح کے کھلیات جو ہے ہماری جسم میں موجود ہے. ایک جیسے کھلیات مل کر مخصوص افعال انجام دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں ذرا یاد کیجئے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسے کہتے ہیں نسیج. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے نسیج ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے بطور اعادہ سوال پوچھا گیا ہے کہ نسیج سے کیا مراد ہے، نسیج کا کام کیا ہے. What is a tissue? Tissue is a group of cells that perform the same structure and function. ایک جیسے جو کھلیات ہوتے ہیں وہ مل کر ان کا ایک جیسے افعال انجام دیتے ہیں، ان کا سیم اسٹرکچر اور فنکشن ہوتا ہے، اس کو ہی ٹیشو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہے کنیکٹیو ٹیشو، ایپیتھیلیل ٹیشو، مسل ٹیشو اور نروس ٹیشو. دیکھیے سیل جو ہے بنیادی افعالی اکائی ہے. ایک جیسے سیل سے مل کر بنتے ہیں ٹیشوز، ٹیشوز سے مل کر بنتے ہیں آرگن، آرگن سے مل کر بنتا ہے آرگن سسٹم، اور ایسے بہت سارے آرگن سسٹم ہمارے جسم میں موجود ہے جس سے مل کر ہمارا پورا آرگینزم بنا ہوا ہے. سیم چیز جو ہے حیوانات میں بھی ہوتی ہے اور سیم چیز نباتات میں بھی ہوتی ہے. ایک بہت اہم چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہے کہ جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں یہ سیلز میں کیا ہوتا ہے، اندر نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس موجود ہوتا ہے، مرکزہ ہوتا ہے. مرکزے میں کیا ہوتے ہیں، کروموزومز ہوتے ہیں. کروموزومز میں ڈی این اے ہوتے ہیں اور ڈی این اے کے اندر پائے جاتے ہیں جین جو
ہمارے اندر موروثی خصوصیات کو ٹرانسفر کرنے کا کام انجام دیتے ہیں. تو یہ ایک ٹرمز کروموزوم, ڈی این اے, جین یاد رکھیے کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کو اس چیپٹر میں کام میں آئے گی. گزشتہ جماعت میں آپ نے افزائش نسیج سے نباتات کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے وہ پڑھ چکے ہیں. ٹیشو کلچر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہو اس سے پہلے والے اسباق میں. اس کے لیے نباتات میں بنیادی خلیے کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ایسے ہی بنیادی خلیات حیوانات میں بھی ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہم نے اس کے پہلے دیکھ چکے ہیں. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیشو سیمپل جو ہے اسکریپ فرام پیرنٹ پلانٹ, اور پھر ٹیشو سیمپل پلیسڈ ان اگر گروتھ میڈیم کنٹیننگ نیوٹرینس, جس میں نیوٹرینس ہوتے ہیں اس میں اس کو رکھا جاتا ہے. سیمپل ڈیولپ انٹو ٹائنی پلانٹلیٹس, اور پھر یہ پلانٹلیٹس پلیس انٹو کمپوسٹ. پھر یہاں سے یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے اس میں سے نکل آتے ہیں ان کو لے جا کر زمین میں بو دیا جاتا ہے, اور پھر اس سے نئے نباتات اگ کر آتے ہیں. تو یہ قدرتی طریقہ نہیں ہے, یہ انسان نے جو ہے ایک مصنوعی طریقہ ایجاد کیا ہے جس کو افزائش نسیج کا طریقہ کہتے ہیں. اور اس طریقے کا استعمال کر کے آج کل بہت زیادہ بڑی تعداد میں الگ الگ قسم کے اور مختلف خصوصیات رکھنے والے نباتات اگائے جاتے ہیں. سائٹولوجی یا خلویات, اس سے قبل آپ نے خلیوں کی اقسام, خلیوں کی ساخت اور خلیوں کے اندرونی حصے کا مطالعہ کیا. اسی کو خلویات کہتے ہیں. خلویات خلیے سے مل کر بنا ہے. خلیہ یعنی سیل, اور خلویات یا سائٹولوجی, سیل کیا ہے, دا اسٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ آف آل لیونگ تھنگس. سائٹولوجی کیا ہے, دا اسٹڈی آف سیل. جب سیلز کی ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ ہوگا سائٹولوجی. خلیات علم حیاتیات کی ایک شاخ ہے. اس میں اوپر درج شدہ باتوں کے علاوہ خلیے کی تقسیم, اسی طرح خلیوں کے تعلق سے دیگر باتوں کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. جس میں خلیات کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات حاصل کی جائے اسے ہی دراصل خلویات کہتے ہیں. خلویات کی وجہ سے انسانی صحت کے شعبے میں ڈھیر ساری انقلابی تبدیلیاں ہو رہی ہے. بھارت میں پونا اور بنگلورو میں خصوصی طور پر خلیوں کی تحقیق کرنے کے لیے تحقیقی ادارے قائم کیے گئے ہیں. پونا میں نیشنل سینٹر فار سیل سائنس اور بنگلورو میں انسٹیم نامی اداروں میں خوب اہمیت کی حامل تحقیقات جو ہے کی جا رہی ہے. انڈیا یا ہمارا ملک ہندوستان بھی کسی بھی طریقے سے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملات میں پیچھے نہیں ہے. ہم جو ہے مختلف شعبے میں سائنس کی جتنی بھی شعبے ہیں ان میں بہت ہم ترقی کر رہے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ NCCS کی بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں, نیشنل سینٹر فار سیل سائنس, جس میں سائٹولوجی پر بہت تحقیقات کی جا رہی ہے. یہ پونے میں ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ کی بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بنگلورو میں ہے جسے انسٹیم کہتے ہیں. اس کی ویب سائٹس بھی یہاں دی ہوئی ہے, تو آپ ان ویب سائٹس پر جا کر بھی ان اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں سائٹولوجی میں مزید معلومات حاصل کریں اور آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں, یا آپ ان اداروں میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ضرور ان ویب سائٹس پر جا کر مزید معلومات حاصل کرنی چاہیے. ماں خلیہ یا بنیادی خلیہ یا سٹیم سیلز کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کثیر خلوی جانداروں کے جسم میں مخصوص قسم کا خلیہ ہوتا ہے. یہ خلیہ کثیر خلوی جانداروں کے جسم میں تمام دیگر اقسام کے خلیوں کو پیدا کرتا ہے. اسی طرح زخم ہونے پر بھی وہ بھر جاتے ہیں. اس میں خلیوں کا بہت اہم کردار ہے. دیکھیے یہ بھی ہم نے اس سے پہلے والا آپ کا چیپٹر ہے, ہم نے اس میں دیکھے تھے کہ کوئی زخم اگر آپ کو لگ جائے, کہیں پہ کٹ جائے, تو تھوڑے دن کے بعد وہاں پر وہ زخم بھر جاتا ہے. تو یہ زخم بھرنے میں بھی خلیات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. مادہ زواجہ اور نر زواجہ کے ملاپ سے جفتہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایگ سیل اور سپرم سیلز جب ملتے ہیں تو فرٹیلائزیشن ہوتا ہے. فرٹیلائزیشن کے بعد اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور ایمبریو بنتا ہے. جفتے سے جو ہے پھر جاندار بنتے ہیں. اسی دوران ابتدا میں وہ خلیوں کا گولا ہوتا ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہوتے. جب مادہ اور نر زواجے ملتے ہیں تو جفتہ بنتا ہے, وہ کچھ اور نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت سارے سیلز جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گولا ہوتا ہے خلیوں کا. اس میں تمام خلیات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. تصویر میں آپ ایمبریو دیکھ سکتے ہیں, بتایا گیا ہے ایگ سیل, سپرم سیل,
से फर्टिलाइजेशन, फिर डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रियो आप देख सकते हो। इस स्टेज पर तमाम खुलियात जो है एक जैसे होते हैं। इसमें फिर मज़ीद डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे के हाथ, पैर, आँख, कान, दीगर आज़ा जो है बाद में डेवलपमेंट के बाद बनने लगते हैं, और फिर उसके बाद बच्चे की पैदाइश होती है। तो इन खुलियात को ही, ये जो खुलिये का गोला होता है एम्ब्रियो स्टेज पर, इन खुलियात को ही माँ खुलिया, बुनियादी खुलिया, साक खुलिया या स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स आर undifferentiated cells with the capacity to both differentiate and multiply into the 200 cell types that form a human being। अब देखिए ये एक छोटे से एक जैसे नज़र आने वाले खुलियात किस तरह से बढ़ते हैं और बढ़कर तकरीबन 200 तरह के मज़ीद खुलियात जो है इनसे तैयार होते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो किडनी सेल्स, लिवर सेल्स, बोन सेल्स, लंग सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स, हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, पैनक्रीज, एग सेल्स, स्पर्म सेल्स। तो ये तमाम किस्म के खुलियात किससे बनते हैं? स्टेम सेल्स से बनते हैं। आगे जाकर यही खुलिये जिस्म के किसी भी खुलिये के अलग अलग नसीजों की तख्लीक करते हैं और मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने लगते हैं। इसी को बुनियादी खुलिये की तफरीक कहते हैं। लेकिन एक मरतबा नसीज तैयार होने के बाद वही खुलिया अपने जैसे दीगर खुलियात तैयार कर सकता है। जिस्म के तमाम हिस्सों में यही सूरत हाल होती है, लेकिन कई मकामात पर साक खुलियात जो है काफ़ी अरसे तक रहते हैं। यानी ऐसा भी है कि ये स्टेम सेल्स जैसे जैसे हमारा बच्चे की ग्रोथ होती है, जिस्म की ग्रोथ होती है हमारे, तो ये स्टेम सेल्स जो है दीगर तरह के खुलियात में तब्दील होते हैं, उससे नसीज तैयार होती है। नसीज तैयार होने के बाद उसी तरह के खुलियात भी तैयार हो सकते हैं जिस तरह की वो नसीज है। जैसे मैंने बताई कि आपका हाथ अगर कट जाए तो वहाँ पर जिस तरह की नसीज है वो खुलियात वहाँ पर तैयार होते हैं, नए खुलियात, और आपका ज़ख्म वहाँ पर भर जाता है। तो स्टेम सेल्स से बहुत सारे सेल्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ये कैसे ये स्टेम सेल्स क्या होता है, सिर्फ हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो फर्टिलाइज्ड एग आप देख सकते हो। नर ज़वाजा मादा ज़वाजा के मिलने से फर्टिलाइज्ड एग, जिसमें एक ही सेल होता है, एम्ब्रियो एट डे 3, तीसरे दिन के बाद जो है ये एम्ब्रियो में, यानी एक जैसे खुलियात का गोला जिसे हम कह सकते हैं, तकरीबन इसमें 8 सेल्स होते हैं। तो उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट एट डे 9, 300 सेल्स जो है इसमें होते हैं। अब इसके बाद मज़ीद तरह के खुलियात, अलग अलग तरह के खुलियात जो है और नसीजों से तैयार होने लगती है। और फीटस यानी एक पूरा बच्चा जो है तकरीबन 38 वीक्स में, जिसमें 1.4 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में खुलियात इसमें मौजूद होते हैं। और ये किससे तैयार हुए? स्टेम सेल से, यानी बुनियादी खुलिये से या माँ खुलिये से या साक खुलिये से ही तैयार हुए। और जब इंसान फिर बालिग हो जाता है, एक अडल्ट इंसान के जिस्म में तकरीबन 38 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। What is a stem cells? A single cell that can replicate itself, यानी वो अपने जैसा दूसरा खुलिया बना सकता है। differentiate into many cells type, और उससे मुख्तलिफ किस्म के दीगर खुलियात भी बन सकते हैं। माँ के शिकम में बच्चा जिस नाली से जुड़ा होता है, इसी नाली में साक खुलियात जो है मौजूद होते हैं, जिसको हम नाल कहते हैं, है ना। हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि बच्चा जो है वो नाल के ज़रिए माँ से जुड़ा हुआ होता है। जो बच्चे की नाफ होती है, बच्चे के पैदा होने के बाद देखिए उसकी नाफ हम कहते हैं बहुत दिन तक गिरती नहीं है, फिर काफ़ी अरसे के बाद वो सूख कर गिर जाती है। तो बच्चे की पैदाइश के वक्त वो नाल जो है वो काट दी जाती है, उसका कुछ हिस्सा बच्चे की नाफ पे लगा रहता है, कुछ दिनों बाद वो भी सूख कर गिर जाता है। तो वो जो जिस नाली से बच्चा, उस जिसे हम नाल कहते हैं, जिसके ज़रिए वो माँ से जुड़ा हुआ होता है, उसमें साक खुलियात स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। ज़ेर नशोनुमा बच्चे में ब्लास्टोसिस्ट की हालत में, अभी हमने देखे ना पिछली वाली स्लाइड पे ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट की हालत में भी साक खुलियात पाए जाते हैं। मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने वाले जानदारों के जिस्म में मगज़ अस्तवा, रेड बोन मैरो और एडिपोस टिश्यू और खून में साक खुलियात मौजूद होते हैं। इन साक खुलियात का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ नसीज तैयार करना मुमकिन हो सका है।
یعنی جب انسان ایک بالغ انسان جو ہوتا ہے اس کے جسم میں بھی ساک خلیات موجود ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں موجود تھا اپنی ماں کے سے جڑا ہوا تھا تو ہی اس نال میں ساک خلیات تھے. اس کے علاوہ بھی ریڈ بون میرو میں, ایڈیپوس ٹیشوز میں, خون میں بھی کہیں کہیں پر ساک خلیات ہوتے ہیں. ایسی نسیجوں کا تو ان ساک خلیات کا استعمال کر کے نئی نسیج تیار کرنا ممکن ہو چکا ہے اور ایسی نسیجوں کا استعمال کر کے بیکار اعضاء کے حصے کو بنانا ممکن ہو سکا ہے. دیکھیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کا قدرتی طور پر یا کسی ایکسیڈنٹ میں ہاتھ کٹ جاتا ہے, پیر کٹ جاتے ہیں یا جسم کا کوئی حصہ بیکار ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پر نئے عضلات لگا دیے جاتے ہیں. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس کی جگہ پر نئے عضلات لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ نئے عضلات کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ آپ کے جسم کے ہی ساک خلیات کو لے کر ان سے نسیجیں بنائی جاتی ہیں اور ہم نے دیکھے نا کہ سیل سے بنتے ہیں ٹیشو, ٹیشو سے بنتے ہیں آرگنز, آرگن سے آرگن سسٹم, تو اس سے آرگنز بنائے جاتے ہیں اور اس طرح سے بیکار اعضاء کے حصے کو بنانا ممکن سائنس نے کر دیا ہے. تو واٹ از اسٹیم سیلز, کیا ہوتے ہیں یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے. اسٹیم سیلز کین بیکم اینی one of the 220 different cells in the body, اور کڈنی سیلز ہو سکتے ہیں, لیور سیلز, ہارٹ سیلز, لنگ سیلز, برین سیلز ایکسیٹرا. تو یہ بہت اہم سیلز ہیں ہمارے جسم کے. ساک خلیوں کا تحفظ. اب یہ جو ساک خلیات ہوتے ہیں ان کا تحفظ بھی کیا جا سکتا ہے, یا اسٹیم سیلز کا تحفظ بھی کیا جا سکتا ہے. آج کل اسٹیم سیلز بینک بھی بن چکے ہیں, جیسے بلڈ بینک ہوتے ہیں جہاں پہ بلڈ آپ کا محفوظ رکھا جاتا ہے نا, بلڈ کو رکھنے کے لیے بلڈ بینکس بنائے جاتے ہیں, ویسے ہی اسٹیم سیلز بینک ہوتے ہیں ساک خلیوں کی حفاظت کرنے کے لیے. آنول نلی کے خون, مغز استوا یا جنینی خلیے کے نمونے احتیاط کے ساتھ ذخیرہ کر کے انہیں جراثیم سے پاک چھوٹی چھوٹی شیشوں میں رکھتے ہیں. ان شیشوں کو مائع نائٹروجن میں رکھا جاتا ہے جہاں درجہ حرارت -135 ڈگری سے -190 ڈگری تک رکھتے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو میں بات کر رہی تھی کہ جس نلی کے ذریعے وہ اپنی ماں سے جڑا ہوتا ہے, جسے ہم نال کہتے ہیں عام زبان میں, اس میں سے یہ خلیات اسٹیم سیلز جو ہے نکال لیے جاتے ہیں بچے کی پیدائش پر. جو لوگ اپنے بچے کے اسٹیم سیلز محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور یہ اسٹیم سیلز نکال کر پھر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کارڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیبی از بورن وتھ امبیلیکل کارڈ اینڈ پلیزنٹا اٹیچ, اس سے اٹیچ ہوتا ہے. یہ کارڈ جو ہے وہ کٹ کر کے نکال لی جاتی ہے, بلڈ ڈرون فرام دا کلیمپڈ کارڈ انٹو اسپیشل کلیکشن بیگ, اس میں سے جو خون ہے وہ نکال کر محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس کا ایگزامینیشن اور انالیسز ہوتا ہے. تھرڈ سٹیج پر دیکھ سکتے ہیں آپ. کلیکشن بیگ از کوئکلی ڈیلیورڈ ٹو دا لیبوریٹری. بلڈ از اسٹورڈ ان اسپیشل کنٹینر, اسپیشل کنٹینر میں اس کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پر پھر اس کو لکوڈ نائٹروجن میں رکھتے ہیں انسائڈ اے سیکیور فیسلٹی, اور جہاں پر درجہ حرارت بہت زیادہ کم رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں بہت سالوں تک محفوظ رکھا جا سکے. پھر فیوچر میں اگر اس بچے کو کسی طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے یا اگر اس کے کوئی عضلات, اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اس کے عضلات بیکار ہو جاتے ہیں, تو کسی بھی طریقے سے بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بیکار عضلات کی جگہ نئے عضلات کے لیے, یا اگر کہیں پر ٹیشو میں یا نسیج میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو نئی نسیجوں کی تیاری کے لیے ان اسٹیم سیلز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو پوری ٹیکنیک ہے اسٹیم سیلز کو محفوظ کرنا, یہ فی الوقت کافی مہنگا ہے, تمام لوگ جو ہے ہمارے ملک کے سے افورڈ نہیں کر سکتے. خلیے کی تحقیق, اسٹیم سیل ریسرچ. کلوننگ کے بعد حیاتی ٹیکنالوجی میں اگلا انقلابی قدم یعنی ساک خلیے کی تحقیق ہے. کلوننگ کیا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے. تمام طبی سائنس میں بنیادی تبدیلی لانے کی صلاحیت اس ٹیکنالوجی میں ہے. تو یہ بہت اہم ٹیکنالوجی ہے. سکن سیلز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, سکن سیلز اور ری پروگرامیڈ
اور سسٹم سیلز, ہارٹ سیلز ٹرنڈ انٹو نرو سیلز, امیون سیلز, اور پھر انڈرسٹینڈنگ دا ڈیسیز, ٹیسٹنگ نیو ٹریٹمنٹس. یعنی اگر کوئی انسان کو کوئی بیماری ہو جیسے الزائمرز وغیرہ ہو تو اس کے اسٹیم سیلز لے کر اس پہ مزید تحقیق کی جاتی ہے اور پھر اس کے ٹیکے تیار کیے جا سکتے ہیں, اس کے لیے دوائیاں تیار کی جا سکتی ہے, یا انہی اسٹیم سیلز کا استعمال کر کے اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو اسٹیم سیل ریسرچ جو ہے یہ ایک بہت اہم ایک سائنس کی ایک اہم شاخ بن کر آج سامنے آ رہی ہے, اور اس میں آگے بہت ساری ریسرچ ابھی باقی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں تو آپ جو ہے اسے چن سکتے ہیں, کیونکہ اس کا آگے جا کے بہت اسکوپ ہے. ذرائع کی بنیاد پر ساک خلیوں کو دو اہم قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک ہے ایمبریونک یعنی جنین ساک خلیہ, اور ایک ہے بالغ خلیہ. جیسے میں نے بتائی کہ فرٹیلائز ایگز جو ہوتے ہیں اس میں بلاسٹوسیٹس جو سٹیج ہوتا ہے اس میں سٹیم سیلز ہوتے ہیں. تو یہ ایمبریونک یا جنین ساک خلیے کی سٹیج ہے یا قسم ہے. تو اس سٹیج پر سٹیم سیلز ریمووڈ اینڈ کلٹیویٹڈ, وہاں سے سٹیم سیلز ریموو کیے جاتے ہیں اور ان کو حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے. لیکن انسان جب بالغ ہو جائے تو بھی اس کے جسم میں سٹیم سیلز ہوتے ہیں, اس کے بون میرو میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہڈیوں کے گودا ہم کہہ سکتے ہیں, اس میں ہوتے ہیں, وہاں سے یہ ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں. بون میرو کنٹینز مینی ٹائپس آف سیل, یوزفل سٹیم سیلز آر سلیکٹڈ اینڈ گرون. بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں, اس میں سے یوزفل سٹیم سیلز نکال لیے جاتے ہیں اور ان کو بلڈ سیلز میں, نیورل سیلز میں یا مسل سیلز میں گرو کیا جا سکتا ہے. ایمبریونک سٹیم سیلز کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں. جنین ساک خلیہ رحم مادر میں 12 اوری کے بعد بیضے کی تقسیم شروع ہوتی ہے اور جنین تشکیل پاتا ہے. اس جنینی خلیات کی دوبارہ تقسیم اور ان میں تفریق نظر آتی ہے اور حمل کے تقریباً 14ویں دن خلیوں میں خصوصی پن کی ابتدا ہوتی ہے. خصوصی پن کی وجہ سے ہڈیوں کے خلیات, جگر کے خلیے, عصبی خلیے وغیرہ مختلف اعضاء کے خلیات تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیضے کی سب سے پہلے نر زواجہ مادہ زواجہ ملتے ہیں, ایگ سیلز اور سپرم سیلز, اور جو ہے کیا بنتا ہے, بیضہ بنتا ہے. اس سے پھر جنین تشکیل پاتا ہے, جنینی خلیات کی تقسیم ہوتی ہے اور 14 دن کے بعد, تب تک وہ صرف ایک خلیات کا گولا ہوتا ہے, اس کے بعد خلیات میں گروتھ ہوتی ہے اور خاص الگ الگ قسم کے خلیات جو ہے سٹیج پہ بننا شروع ہوتے ہیں. خصوصی پن کا عمل شروع ہونے سے پہلے اس جنین کو ساک خلیہ کہتے ہیں. یہ جو خصوصی پن کا عمل شروع ہو رہا ہے کہ الگ الگ قسم کے خلیات بن رہے ہیں, اس کے پہلے والا سٹیج جب وہ صرف ایک خلیات کا گولا ہے اس کو ہی سٹیم سیلز یا ساک خلیات کہتے ہیں. انسانی جسم میں تقریباً 220 قسم کے خلیات ایک ہی قسم کے خلیے سے یعنی جنین سے ساک خلیے سے پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے طفل خلیہ غیر منقسم ابتدائی شکل میں خود کو تجدید کرنے کی صلاحیت والا تمام انسانی خلیوں کا سرپرست خلیہ ہوتا ہے. ساک خلیے میں موجود اس صلاحیت کو کثیر صلاحیت کہتے ہیں, یعنی یہ ساک خلیہ جو ہے اس سے مزید قسم کے خلیات جو ہے تیار ہو سکتے ہیں, اس لیے اس کو کثیر صلاحیت والا خلیہ کہتے ہیں. 14ویں دن کے بعد سے خلیوں کی خصوصی پن کی ابتدا ہونے سے قبل 5 تا 7 دن میں اگر ان ساک خلیوں کو نکال کر تجربہ گاہ میں ان کی نشو و نما کی جائے اور ان میں خصوصی حیاتیاتی کیمیائی مادے شامل کیے جائیں تو حسب خواہش خلیے بنائے جا سکتے ہیں. اسی سے نسیج اور اس کے بعد کے اعضاء بنائے جا سکتے ہیں. دیکھیے اب 14ویں دن کے بعد جب یہ صرف ایک خلیے کا گولا ہے, اس کے بعد جب وہ جنین کی شکل میں ہوتا ہے, اگر ان وہاں سے ساک خلیوں کو نکال لیا جائے یعنی رحم مادر سے ان کو جو ہے نکال لیا جائے, ماں کے پیٹ سے اسے نکال لیا جائے اور ان ساک خلیوں کو وہاں سے نکال کر تجربہ گاہ میں اگر ان کی نشو و نما کی جائے اور نشو و نما کر کے ان میں مخصوص حیاتیاتی کیمیائی مادے شامل کیے جائے کہ حسب خواہش خلیے پھر بنائے جا سکتے ہیں. یعنی
اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس کے بال سنہرے رنگ کے ہو یا اس کی ہڈیاں لمبی ہوں تاکہ اس کی لمبائی زیادہ ہو، تو اس کی خواہش کے مطابق حسب خواہش خلیے وہاں بنائے جا سکتے ہیں، اس سٹیج پر اس طرح کے خلیات وہاں ایڈ کیے جا سکتے ہیں، اور اسی سے نسیج اور اس کے بعد کے اعضاء بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ تو سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ حسب خواہش بھی ایک بچے کے خلیات جیسے اس کے ماں باپ چاہتے ہیں اس طرح سے اس کے اندر وہ خصوصیات ڈالی جا سکتی ہے۔ یہاں پر سے بتایا گیا ہے ارلی ہیومن ایمبریونک سٹیم سیل، ایمبریونک سٹیم سیل ریموو کیے جاتے ہیں، کلچر ان لیبورٹری، اسے لیبورٹری میں رکھا جاتا ہے۔ پھر ماس آف ان ڈفرینشیٹڈ ایمبریونک سٹیم سیلز، ڈفرینٹ کلچر کنڈیشنز، ہول آرگنز بنائے جا سکتے ہیں، گارڈ سیلز، مسل سیلز، نرو سیلز، ٹھیک ہے۔ یہ ایمبریو یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور یہ کلچرز بلاسٹوسسٹ سٹیج پر اس میں سے جو ہے سیلز نکال لیے جاتے ہیں، سٹیم سیلز، اور اسے جو ہے پھر لیبورٹری میں کلچرڈ ان لیبورٹری میں رکھ کر جو ہے پھر اس کی نشو نما کی جاتی ہے، اور اس سٹیج پر اسے محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے یا اس میں خاص قسم کے خلیات ایڈ بھی کیے جا سکتے ہیں مخصوص خاص حیاتیاتی کیمیائی مادوں کے ذریعے۔ بالغ ساخ خلیہ اڈلٹ سٹیم سیل، بالغ ساخ خلیہ کیا ہے؟ بالغ افراد کے جسم میں بھی ساخ خلیات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بالغ افراد کے جسم سے ساخ خلیہ حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ پہلا ہے مغز استوا یا بون میرو جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بون میرو سے یہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہڈی کے گودے سے۔ اس کے بعد ایڈیپوز یا لپٹ کی نسیج اور خون، ان سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پیدائش کے فوراً بعد آل نلی یا پلیزنٹا میں موجود خون سے بھی ساخ خلیات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جو نلی جسے ہم نال کہتے ہیں، جس سے بچہ اپنی ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں موجود خون سے بھی یہ اسٹیم سیلز حاصل کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیم سیلز کہاں کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے دیکھیں گے، آج ہم دیکھیں گے ساخ خلیے کا استعمال یعنی یوزز آف اسٹیم سیلز کی۔ اسٹیم سیلز ہم نے دیکھے کہ ان کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے، انہیں محفوظ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے، ان کے کیا استعمال ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا تحفظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا استعمال ہے تجدیدی نو افزائش علاج یعنی ری جنریشن تھیراپی، جس میں سب سے پہلا ہے سیل تھیراپی۔ ذیابطیس یعنی ڈائبٹیز، دل کا دورہ، الزائمر کی بیماری، ریشہ وغیرہ کی وجہ سے بیکار ہونے والی نسیج کو بدلنے کے لیے ساخ خلیے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوٹینشیل اپلیکیشن آف ہیومن سیلز، آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیم سیلز سے الگ الگ طرح کے خلیات ہم نے دیکھے کہ ہمارے جسم کی میں اسٹیم سیلز میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک اسٹیم سیل سے تقریباً 200 قسم کے الگ الگ خلیات جو ہے تیار ہوتے ہیں۔ تو انہی اسٹیم سیلز کا استعمال کر کے بعد میں الگ الگ یہ جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جسم کے جو ٹیشوز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو ان ٹیشوز کو بدلنے کے لیے نئے ٹیشوز ان کی جگہ آنے چاہیے۔ نئے ٹیشوز جو ہے اب کیسے تیار کیے جائیں گے؟ تو ان اسٹیم سیلز کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے کارڈیک سیلز بنائے جا سکتے ہیں، مسل سیلز بنائے جاتے ہیں، انٹسٹائنل سیلز بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان سیلز سے ٹیشوز بنائے جاتے ہیں اور نسیجیں وہ تیار ہو کر وہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انیمیا، لیوکیمیا، تھیلیسیمیا وغیرہ بیماریوں میں خون کے خلیے بنانے کے لیے، تو خون کے خلیات یہ بھی خلیات کی ایک قسم ہے نا، بلڈ سیلز جو ہیں، اور خون ہمارے جسم میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو انیمیا، لیوکیمیا، تھیلیسیمیا وغیرہ یہ تمام جو ہے خون سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں میں خون کے خلیات بنانے کے لیے بھی
ان کا استعمال ہوتا ہے، ساک خلیات کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے اپلیکیشنز ہے. اسٹیم سیلز جو ہے ریجنریٹیو میڈیسنز کے لیے اور بایو مٹیریل اپلیکیشنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اعضا کی پیوند کاری، آرگن ٹرانسپلانٹیشن. اگر گردہ، جگر جیسے اعضا بیکار ہو جائیں تو ساک خلیے سے وہ اعضا بنا کر ان کی پیوند کاری کر سکتے ہیں. یعنی اگر اس طرح کے خلیات بیکار ہو جاتے ہیں تو انہیں بنایا جا سکتا ہے ساک خلیات کی مدد سے. ایبلٹی ٹو ریجنریٹ اور گرو، ٹھیک ہے، یا ڈونر کے ذریعے یہ خلیات ایک کسی شخص سے اس طرح کے خلیات لے کر دوسرے شخص کے جسم میں بھی جو ہے لگائے جاتے ہیں. 4 to 12 ویکس کی ٹائمنگ ہوتا ہے، اتنے دنوں کے درمیان جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے. اعضا کی پیوند کاری کیا ہے؟ انسانی جسم کے اعضا عمر بڑھنے، حادثے، بیماری، مرض وغیرہ وجوہات کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں یا ان کی صلاحیتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ایسی حالت میں متاثرہ شخص کی زندگی بہت دشوار ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص ہے، اس کی کڈنی خراب ہو جائے یا اس کا کوئی جسم کا عضو بیکار ہو جائے، اسے آنکھوں سے نظر نہ آنے لگے، تو اس کی زندگی بہت دشوار ہوتی ہے، اس کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے. ایسی حالت میں اگر اس کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کو یا اس کو ایسے ضروری جو اس کے اعضا ہیں جو اس کے جسم کے لیے ضروری ہے، اس کو کڈنی مل جائے، اس کو آنکھیں مل جائیں، تو وہ اس کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے اور اس کی جان بھی بچ سکتی ہے. تو کون کون سے اعضا ہیں جن کی پیوند کاری ہو سکتی ہے؟ ہارٹ ہے، لنگز ہے، لیور ہے، پینکریز ہے، معدہ جسے کہتے ہیں، کڈنی ہے، سکن ہے اور بونز ہیں. ان کی پیوند کاری یا ان کا ٹرانسپلانٹیشن ہو سکتا ہے. اعضا کی پیوند کاری کے لیے عطیہ کرنے والوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ڈونر ہونا چاہیے، ایک ایسا انسان جس کے جسم میں صحت مند انسان جس کے جسم میں صحت مند اعضا موجود ہو تو وہ اپنے جسم کے کچھ اعضا کو عطیہ کر سکتا ہے. ہر شخص میں جو ہے گردوں کی ایک جوڑی ہوتی ہے، یعنی کڈنیز جو ہے ہر شخص کے پاس 2 موجود ہوتی ہے کڈنیز. ایک گردے کی مدد سے جسم میں استخراج کا عمل جاری رہنے کی وجہ سے دوسرا گردہ عطیہ کر سکتے ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے وہ صرف ایک کڈنی پر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اسے 2 کڈنیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے کڈنی کی ضرورت ہے تو آپ اسے اپنی ایک کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جسم کے کئی حصوں کی جلد کا بھی عطیہ کیا جا سکتا ہے. اعضا کی پیوند کاری کے وقت عطیہ کنندہ اور ضرورت مند کا خون گروپ، بیماریاں، نقائص، عمر وغیرہ بہت ساری باتوں پر توجہ دی جاتی ہے. یعنی ہم کسی کو بھی اپنی کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتے. دونوں جو شخص ہیں ان کا بلڈ گروپ میچ ہونا چاہیے، ان کی عمر دیکھی جاتی ہے. اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے تو وہ اپنے اعضا ڈونیٹ نہیں کر سکتا. اگر کچھ نقائص موجود ہیں تو بھی اعضا ڈونیٹ نہیں کیے جا سکتے. عمر بھی جو ہے بہت اہم، زیادہ جو ضعیف لوگ ہیں وہ بھی اپنے اعضا ڈونیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیونگ ڈونر، ڈونرز کڈنی اور کڈنی ٹرانسپلانٹیڈ ان ریسیپینٹ، جو ضرورت مند ہے اس کے جسم میں وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے. چند اعضا زندہ رہتے ہوئے ہم عطیہ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کڈنی آپ زندہ رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، آپ ایک کڈنی پہ زندہ رہیں گے، لیکن کچھ اعضا ایسے ہیں جو آپ زندہ رہتے ہوئے عطیہ نہیں کر سکتے، وہ آپ اپنے مرنے کے بعد جو ہے کر سکتے ہیں. جیسے جگر ہے، دل ہے، آنکھیں ہیں، پھیپھڑے بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ اعضا کا عطیہ مرنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے. اسی پر سے مرنے کے بعد جسم کا عطیہ اور اعضا کا عطیہ جیسے تصورات وجود میں آئے ہیں. اور یہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کسی حادثے میں نہ مرے ہوں یا کسی خاص بیماری کی وجہ سے نہ مرے ہوں. اگر آپ صحت مند حالت میں کوئی شخص مرتا ہے تو
اگر اس شخص نے یہ وصیت کی ہے، اس کی اجازت ہونی ضروری ہے اس شخص کی، ہم کسی کے بھی مرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء نہیں نکال سکتے، یہ قانوناً غلط ہے، گناہ ہے۔ اگر اس شخص نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کے مطابق اس شخص کے اعضاء اس کے مرنے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی نکالنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد وہ بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ چند گھنٹوں تک اعضاء جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چند گھنٹوں میں ہی وہ اعضاء نکال کر اسے عطیہ یا ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اور جسم کا عطیہ، موت کے بعد روایتی طور پر انسانی نعش کو یا تو جلایا جاتا ہے یا تو دفنایا جاتا ہے۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ چند مخصوص حالات میں مردہ جسم کے کئی اعضاء موت کے بعد بھی کچھ عرصے تک اچھے رہتے ہیں، تو ایسے اعضاء کا استعمال ضرورت مند کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جسم کا عطیہ اور اعضاء کا عطیہ کرنے کا تصور ملا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ہمارے جسم کو ضرورت مند شخص استعمال کرے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہار آئے اور اس کو نئی زندگی ملے، یہی مقصد جسم کا عطیہ اور اعضاء کا عطیہ کرنے میں ہے۔ اس تعلق سے ہمارے ملک میں عوامی بیداری پیدا ہونے سے لوگ آج کل اپنے جسم کا عطیہ کرنے لگے ہیں۔ اعضاء کا عطیہ اور جسم کا عطیہ کرنے سے کئی افراد کی جان بچانے میں مدد ہوتی ہے۔ نابینا شخص کو بینائی عطا ہوتی ہے، جو دیکھ نہیں سکتا اسے آنکھیں مل جاتی ہیں۔ جگر، گردہ، دل کا کھلبند، جلد، سکن بھی جو ہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کئی اعضاء کا عطیہ کر کے ضرورت مند افراد کی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جسم کا عطیہ کرنے سے طبی مطالعہ اور تحقیق میں بھی کافی مدد ملتی ہے۔ جسم کا عطیہ کرنے سے متعلق سماج میں بیداری بڑھانے کے لیے کئی سرکاری اور سماجی ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم، اگر ہم نے یہ وصیت کی ہے کہ ہمیں اسے ڈونیٹ کرنا ہے ہمارے مرنے کے بعد، تو یا تو اس کے اعضاء جو ہے وہ نکال کر ضرورت مند کو دے دیے جاتے ہیں، یا طبی مطالعہ اور تحقیق میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں، جب وہ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں تو انہیں سیکھنے کے لیے ڈیڈ باڈیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت عموماً جن لوگوں نے اپنی باڈی ڈونیٹ کرنے کا کہا ہے تو ان کے وہ جو جسم کا عطیہ ہے وہ استعمال کرنے میں کام آتا ہے۔ ریسرچ کرنے والے جو ہے تحقیق کر سکتے ہیں، اور میڈیسن وغیرہ کی تحقیق، میڈیکل سٹوڈنٹس جو ہے تحقیقات کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو قابل عطیہ اعضاء کون سے ہیں جو اعضاء ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ دل ہے، لبلبہ ہے، آنکھیں ہیں، پھیپھڑے ہیں، جگر ہیں، ہڈیاں ہیں، جلد ہیں اور گردے ہیں۔ اعضاء کا عطیہ اور پیوند کاری پر قانونی بندش ہو اور کسی بھی شخص کو دھوکہ نہ ہو، اس لیے ٹرانسپلانٹیشن ہیومن آرگنز ایکٹ 1994 اور بعد میں 2009، 2011 اور 2014 میں کئی اصلاحات کے ذریعے قانونی تحفظ جو ہے دیا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو دھوکہ ملے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے کچھ ایسے ریکٹس چل رہے ہیں جس میں لوگ کسی بھی شخص کی کڈنی نکال کر بیچ دیتے ہیں، ڈیڈ باڈیز بیچی جاتی ہیں، یعنی یہاں پر بھی غلط کام جو ہے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اسے روکنے کے لیے قانونی بندش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے باقاعدہ سے گورنمنٹ نے ایک ایکٹ بنایا ہے، 1994 میں یہ ایکٹ بنایا گیا، بعد میں اس میں کچھ چینجز بھی کیے گئے، جس کی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اس کے مطابق ہی اعضاء یا باڈی ڈونیٹ کی جا سکتی ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے یا اس میں کالا بازاری کرے تو اسے جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں حیاتی ٹیکنالوجی یا بائیو ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ آپ نے گزشتہ جماعت میں پڑھا ہے کہ انسان کے فائدے کے مقصد سے جانداروں میں مصنوعی طور پر جینی تبدیلی اور نسل بڑھانے کی بہتری کے عمل کو ہی حیاتی ٹیکنالوجی یا بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ بائیو ٹیکنالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے فائدے کے لیے جانداروں میں مصنوعی طور پر ان کے جین میں تبدیلی کرتے ہیں۔ جین میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی، چیپٹر جب شروع ہوا تھا، کہ انسانی جسم میں موجود ہوتے ہیں سیلز میں موجود ہوتے ہیں
न्यूक्लियस में मौजूद होता है, मरकज़े में होते हैं क्रोमोसोम्स पे डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए में मौजूद होते हैं जीन। तो इसमें तब्दीली की जा सकती है और इसमें तब्दीली करके और नस्ल बढ़ाने के लिए बेहतर किस्म के नबातात, बेहतर किस्म के हैवानात हासिल करने के अमल को ही हयाती टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हयाती टेक्नोलॉजी में नसीजी काश्त, माइक्रोबायोलॉजी, हयाती कीमिया, मॉलिक्यूलर साइंस, जीनी इंजीनियरिंग साइंस की इन शाखों का शुमार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर, फूड, बायोड्रग्स, मेडिकल, ठीक है, इंफॉर्मेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिकल फर्मेंटेशन, बायोकेमिकल, बायो इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, बायो रेमिडेशन वगैरह, ये तमाम शाखों का शुमार होता है। इसके बारे में आज हम इस सबक में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। खुसूसी तौर पर ज़राअत और अद्वियात बनाने में हयाती टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ज़राअत में ज़्यादा पैदावार, इस पर ज़ोर देते हुए नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। फार्मेसी में ज़िद्द हयातिया, एंटीबायोटिक्स, विटामिन और इंसुलिन जैसे मुहर्रिकात की तैयारी के तजुर्बात कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखे एंटीबायोटिक्स क्या है ना, माइक्रोब्स, जब हम चैप्टर देख रहे थे खुर्दबीनी हयातियात का तारुफ, उस सबक में हमने देखे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स की तैयारी, इंसुलिन क्या है हम आगे देखेंगे, विटामिन्स, इन तमाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। अफजाइश नसीज के ज़रिए फ़सलों की मुख्तलिफ आला दर्जे की अक़साम वजूद में आई है। पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताई अफजाइश नसीज नबातात में किस तरह होती है, टिश्यू कल्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उसकी मदद से आला दर्जे की फसलों की तैयारी में बहुत ज़्यादा जो है आसानी हो गई है। तो ख़ास तौर पर ज़राअत में और अद्वियात में यानी मेडिसिन्स और एग्रीकल्चरल में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। हयाती टेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर झेल की चीज़ों को जो है शामिल किया गया है। खुर्दबीनी जानदारों की मुख्तलिफ सलाहियतों का इस्तेमाल करना, मसलन दूध से दही का बनना, शक्कर के मेल से शराब बनाना। देखिए गन्ने से हमें पता है कि जो गन्ना है या शुगर केन है उससे शक्कर बनाई जाती है। शक्कर बनाने के इस अमल के दौरान जो उसका मेल निकलता है उस मेल से गुड़ भी तैयार किया जाता है और उस मेल से शराब भी बनाई जाती है। तो इसमें खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है। दही से दूध कैसे बनता है हमें पता है ना। तो ये इनमें भी बहुत ज़्यादा हयाती टेक्नोलॉजी शामिल है। खुलियों की पैदावारी सलाहियत का इस्तेमाल करना, मसलन मखसूस खुलियों के ज़रिए एंटीबायोटिक्स और टीके की तैयारी में इसका इस्तेमाल होने लगा है। डीएनए, प्रोटीन जैसे सालमे इंसानी फ़ायदे के लिए जो है इनका इस्तेमाल करना। जीन में तब्दीली, जेनेटिक मैनिपुलेशन करके हस्ब ख्वाहिश खुसूसियत वाली नबातात, हैवानात नेज़ मुख्तलिफ अशिया तैयार करना, मसलन जानदारों में जीनी तब्दीली करके इंसान की नशोनुमा के हार्मोन्स तैयार करना। देखिए ये बहुत ज़्यादा आजकल होने लगा है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है। कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे इस सबक में। और इसके मुताबिक हस्ब ख्वाहिश वाली नबातात तैयार की जाने लगी है। आजकल हम देखते हैं कि जो नबातात हम या सब्ज़ी तरकारियाँ हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कीड़े नहीं लगते जल्दी, काफ़ी अरसे तक वो ताज़ा की ताज़ा रहती हैं। टमाटर आजकल जो आने लगे हैं तो वो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं और बिल्कुल रेड कलर के होते हैं, बड़े होते हैं काफ़ी साइज़ में। तो अक्सर हम ये सुनते हैं ना कि ये हाइब्रिड है, इस तरह के अल्फाज, ये इंजेक्शन देकर जो है इन्हें इतना चमकदार या लाल बनाया गया है। तो ये सच है, इनमें जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है और इस तरह से
اپنی خواہشات والے نباتات ہی نہیں حیوانات بھی تیار کیے جانے لگے ہیں. مرغی آپ دیکھ سکتے ہو فار ایگزامپل بتایا گیا ہے 1957 میں اس طرح سے ہوتی تھی, 1978 میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور 2017 یا 2020 میں آج کل ہم جو مرغیاں دیکھتے ہیں وہ جسامت میں کافی بڑی ہوتی ہیں, فربا ہوتی ہیں. تو ان میں بھی جینیٹک مینیپولیشن کیا جاتا ہے, اور نباتات کے ساتھ ساتھ حیوانات جن کا استعمال انسان بطور گوشت کرتا ہے, جیسے اس کے علاوہ دیگر حیوانات بھی فربا بنائے جاتے ہیں تاکہ ان سے زیادہ گوشت ملے. اور صرف یہی نہیں, آج کل ڈیزائنر بیبیز بھی بنائے جانے لگے ہیں جینیٹک مینیپولیشن کر کے. اپنی مرضی کی حسب خواہش خصوصیات جو ہے وہ بچے میں ایڈ کی جا سکتی ہے تاکہ جو پھر بچہ پیدا ہو وہ زیادہ آئی کیو رکھنے والا, زیادہ خوبصورت, یا جس طرح کی خواہش اس کے ماں باپ چاہتے ہوں اس طرح کی تبدیلی کی جا سکتی ہے. تو یہ جینیٹک مینیپولیشن کے ذریعے ممکن ہو چکا ہے. اس کے علاوہ غیر جینی حیاتی ٹیکنالوجی, نان جین بائیو ٹیکنالوجی میں مکمل خلیہ یا نسیج کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھ چکے ہیں نسیج کی افزائش نسل, ٹیشو کلچر ہم دیکھ چکے ہیں کس طرح سے نسیج کے ذریعے ایک نیا پودا تیار کیا جا سکتا ہے. مخلوط النسل بیجوں کی پیداوار, مخلوط النسل یعنی ہائیبرڈ جو بھی میں کہہ رہی تھی, اس طرح کے بیج پیدا کیے جاتے ہیں جس میں ایک خصوصیت نہیں بلکہ دوسری بھی بہت ساری جو بیج ہیں ان کی خصوصیت دوسری نسل کی بھی خصوصیت جو ہے ان میں ہوتی ہے, اور ایک مخلوط النسل بیج جو ہے تیار کیے جانے لگے ہیں. حیاتی ٹیکنالوجی کے اب فائدے کیا ہیں, کیا کیا فائدے ہیں اس سے؟ دنیا میں زرعی زمین محدود ہونے کی وجہ سے فی ہیکٹر میں زیادہ پیداوار حاصل کرنا ممکن ہوا ہے. کیونکہ زمین کم ہے, آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو زرعی زمین محدود ہونے کی وجہ سے فی ہیکٹر میں کم جگہ میں کم زمین میں زیادہ پیداوار کی جا سکتی ہے. قوت مدافعت تیار ہونے کی وجہ سے بیماریوں پر قابو پانے والا خرچ کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی انسان جو ہے اس کی قوت مدافعت بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے جب امیون سسٹم آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت خود بخود بڑھ جائے گی, جس کی وجہ سے آپ بیمار نہیں ہوں گے اور بیماریوں پر ہونے والا آپ کا جو خرچ ہے وہ کم ہو جائے گا. جلد پھل دینے والی اقسام تیار ہونے کی وجہ سے سال بھر میں زیادہ پیداوار کا حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پھل موسمی نہیں رہا, تمام سال بھر آپ کو کیلے مل رہے ہیں, سال بھر آپ کو تربوز مل رہے ہیں, سال بھر آپ انگور کے مزے لے رہے ہیں, سال بھر آپ پپیا کھا رہے ہیں, سال بھر آپ سنترا سیب کھا رہے ہیں, سال بھر آپ امرود کھا رہے ہیں. پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پھل جو ہے وہ موسمی ہوا کرتے تھے, ہر موسم کے لحاظ سے پھل ملتے تھے. تربوز صرف اور صرف گرمی کے موسم میں ہی ملتا تھا, آم بھی صرف گرمی کے موسم میں ملتا تھا, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آم جو ہے اپنے موسم سے کافی پہلے بازار میں دستیاب ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ہوا ہے. جلد پھل دینے والی اقسام اور سال بھر میں زیادہ ان کا پیدا کرنا ممکن ہو گیا ہے. درجہ حرارت میں تبدیلی, پانی کی مقدار, زمین کی زرخیزی میں تبدیلی, ماحولیات میں تبدیلی, برداشت کرنے والی اقسام کی پیداوار ممکن ہو گئی ہے. دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فصلیں جو قدرتی طور پر اگائی جاتی تھی وہ مخصوص درجہ حرارت میں ہی اگائی جاتی تھی. مناسب پانی کی مقدار جو ہے اس کے لیے ضروری ہے, زمین کی زرخیزی ضروری ہے, ایک خاص ماحول میں ہی وہ خاص چیزیں پیدا کی جا سکتی تھی. لیکن اب ایسا ہو چکا ہے کہ کسی بھی درجہ حرارت میں فصلیں اگائی جا سکتی ہیں, کم پانی میں بھی فصلیں اگائی جانے لگی ہیں. ماحول کی سختیاں بھی آج کل جو فصلیں ہیں وہ اس طرح سے بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسی فصلیں اگائی جانے لگی ہیں جو کم پانی میں, سخت موسم میں, زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے بھی وہ برقرار رہیں, درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے بھی وہ برقرار رہتی ہیں, اور ماحول میں تبدیلی برداشت کرنے والی بھی نئی نئی اقسام کی فصلیں اگائی جانے لگی ہیں, جس کی وجہ سے زراعت میں کسانوں کا نقصان بہت کم ہوتا ہے اور پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے.
भारत में हयाती टेक्नोलॉजी की तरक्की। सन 1982 में भारत सरकार ने कौमी हयाती टेक्नोलॉजी कमीशन कायम किया। सन 1986 में इस कमीशन की वज़रात बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत हयाती टेक्नोलॉजी महकमे के मातहत उसे कर दिया गया। आज भारत में मुख्तलिफ इदारे जो है इस हयाती टेक्नोलॉजी महकमे के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जैसे इदारे इसमें शामिल हैं। ये तमाम जो इदारे हैं ये भारत में मौजूद हैं। इन इदारों में आला तालीम और तहकीक की सहूलतें मुहैया की गई हैं, जहां हज़ारों तलबा डिग्री हासिल कर सकते हैं। 12th के बाद डिग्री के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं यहाँ पर। इसके अलावा सिर्फ डिग्री ही नहीं, डिग्री के बाद PhD की सतह तक तालीम हासिल करके हयाती टेक्नोलॉजी के ताउन से मुल्क भर की तरक्की में जो है ये ताउन कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी आजकल एक नई फील्ड बन गई है। तो बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन में एक नई फील्ड बनकर जो है सामने आई है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तहकीकात, मुख्तलिफ रिसर्च जारी हैं ताकि नई से नई तरह के अलग अलग किस्म के प्लांट्स उगाए जा सकें। अलग अलग किस्म के एनिमल टिश्यूज़ पर तहकीकात जारी है, ह्यूमन टिश्यूज़ पर तहकीकात जारी हैं, जिनमें इंसान तरक्की कर सकता है। इसमें तरक्की के बहुत सारे और तहकीक के और रिसर्च के बहुत सारे मौके हैं। तो आप चाहें तो आप भी आफ्टर 12th बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में कदम रख सकते हैं। तो भारत में हयाती टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। उसके बाद है ये हयाती टेक्नोलॉजी का कारोबारी इस्तेमाल। ये बायोटेक्नोलॉजी कारोबार में, इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से इसकी वजह से इनकलाब पैदा हो गया है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाने लगा है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वक्त हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है।